السلام علیکم ناظرین، میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تری تلاش میں۔ یاک سرائے ایک کمال سفر نامہ ہے، خوبصورت سفر نامہ ہے، اور یاک سرائے جو ہے وہ وادی غزر کے حوالے سے ہے، اور وادی غزر جو ہے اس کا حسن جو ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وادی غزر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آبشاروں کی سرزمین ہے، اخروٹ کے درختوں کی سرزمین ہے، چنار کے درختوں کی سرزمین ہے، مطلب وہ ایک کمال اور پانیوں کی سرزمین ہے۔ اگر آپ کو پانی اور اسپیشلی وہ سسپینشن بریجز کی سرزمین ہے، تو اگر آپ کو سسپینشن بریجز یا آبشاریں یہ تمام چیزیں آپ کو فیسینیٹ کرتی ہیں تو آپ جی بھر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں وادی غزر میں۔ تو وادی غزر کے حوالے سے تاڑ صاحب کا جو سفر نامہ ہے یاک سرائے، ایک کمال اور بڑی خوبصورت کاوش، کمال تخلیقی ایک شاہپارہ ہے، ادبی شاہپارہ ہے۔ اس شاہپارے پہ ہماری جو گفتگو ہے وہ تاڑ صاحب سے جاری ہے۔ تاڑ صاحب، عشق و من کی جو وادی ہے اس کو آپ نے عشق کی وادی کہا ہے، اور میں ابھی حال ہی میں وہاں گیا تو آپ کی جو عشق کی جو وادی ہے، عشق و من بالکل ویران پڑی ہوئی تھی۔ وہاں جو پرانے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 9/11 سے پہلے یہاں پہ ایک تانتا بندہ ہوتا تھا اور بہت زیادہ ٹورسٹ ہوتے تھے۔ تو آپ اس سے پہلے ہی گئے ہیں آف کورس 9/11 سے پہلے، تو کیا ایسے ہی تھا وہاں پہ اس وقت غیر ملکی سیاحوں کا یعنی تانتا بندہ ہوتا تھا؟ نہیں، غول نہیں تھے۔ دیکھیں، یہ تھی خاص جادوگر قسم کی ویلیز جن کے بارے میں کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب گاکوچ کے سامنے ایک پہاڑ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک آیا تھا، جن آیا تھا بہت بڑا، بلا آئی تھی، اور اس کے بعد فلاں ہمارا بندہ وہ وہاں پہ گیا، اس نے بلا کو مارا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ نظر، اور واقعی وہ کو اجدہے ٹائپ کی صورت میں وہ نظر آئے۔ تو یہ جتنی بھی ویلیز تھیں آپ دیکھیں گے کہ پرانے جو انگریز سیاح تھے نا، وہ ادھر ہنزا وغیرہ کی طرف یا نگر کی طرف نہیں جاتے تھے یا بلتے تھے، یہ ان 3-4 وادیوں میں جاتے تھے۔ ریزن بینگ کہ ایک تو ان کی ریموٹنس، اور راجے مہاراجے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ہی، اسی انداز، عوام اسی طرح پسے ہوئے ہیں، اور بالکل یعنی آؤٹ سائڈ ورلڈ سے بالکل منقطع، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ باہر کی دنیا بھی ہے بھی یا نہیں۔ ایک انگریز ہاورڈ کا قتل ہوا تھا وہاں پہ، اس کے بارے میں نظمیں بھی لکھی گئیں۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ درکوت جو ہے، درہ جو ہے، جو گلیشیئر ہے، اس کے آگے ہے بروگل، اور اس کے آگے ہے واخان کی پٹی، اور اس کے ساتھ تب تھا سوویت یونین، رشیا۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا رشین گیم جو ان کے درمیان چلتی تھی، دا گریٹ، کیا کہتے تھے وہ، گریٹ گیم، ہاں گریٹ گیم، اس کا گڑھ یہ علاقے تھے، کیونکہ اگر کسی نے آنا تھا تو ادھر سے آنا تھا، وہ گلگت یا ادھر سے لداخ سے نہیں آنا تھا۔ چنانچہ یہاں اس قسم کی بڑی ایکٹیویٹی تھی کہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اور بیشتر سیاحوں نے ان علاقوں کے بارے میں سفر نامے لکھے، سو میں سو کہ جو اگر آپ اس کی ڈیپ ہسٹری جائیں تو یہیں اشکمن کے گردی درکوٹ کے نزدیک تبتینز نے حملہ کیا تھا، تبتین آرمی میں جو بہت سٹرونگ تھی، اور ان علاقوں پہ تبت کا بھی حکومت رہی ہے، بہت عرصہ رہی ہے۔ اسی طرح وہاں پہ بدھسٹ آثار میں، جی بالکل، مجھے یاد ہے کہ ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پہ فلاں کھدائی ہوئی تو وہاں سونے کے پرندے نکلے تھے، وہ پتہ نہیں کب کے تھے۔ تو ان کی اپنے ایک اینٹیکویٹی کے حوالے سے ان ویلیز کی بہت اہمیت، کوئی شک نہیں ہے۔ میں حال ہی میں سر جب گیا ہوں تو چٹور کھنڈ گیا، تو چٹور کھنڈ میں میں خصوصی طور پہ چٹور کھنڈ کا جو ریسٹ ہاؤس ہے اس میں گیا، کیونکہ یاک سرائے میں آپ نے چٹور کھنڈ کے ریسٹ ہاؤس کا ذکر کیا، آپ نے وہاں قیام نہیں کیا تھا، مختصر وقت کے لیے آپ رکے تھے، لیکن آپ نے وہاں کے جو چنار کے تناور درخت ہیں ان کے حوالے سے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ درخت تو کم از کم ابھی تک قائم ہے، اس کے ساتھ نالا جو ہے وہ ابھی اس طرح نہیں بہہ رہا تھا، مطلب کوئی وجہ ہوئی ہوگی، لیکن باقی وہ جو چنار کے درخت ہیں وہ بالکل ویسی ہیں۔ آپ کو یاد ہے چٹور کھنڈ کا وہ ریسٹ ہاؤس جہاں پہ آپ نے قیام کیا تھا؟ مجھے کچھ زیادہ وہ یاد نہیں سوائے ان عظیم درختوں کے۔ اور دوسرا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان زمانوں میں وہاں بھی کوئی جاتا ہی نہیں تھا، کوئی ہوٹل نہیں تھا، ہم نے تو مطلب 1-2 ریسٹ ہاؤسز وغیرہ کا انتظام کیا، لیکن یہ تھا کہ بھئی وہاں کے لوگ جو تھے وہ چونکہ ابھی تک وہ انسپوائلڈ، یعنی اسپوائل تب ہوتے ہیں جس طرح ہنزا میں
جب میں پہلی مرتبہ گیا تو تمام دروازے کھلے ہوتے تھے گھروں کے. آپ گلیوں میں گھوم رہے ہیں, دروازے بند نہیں کرتے تھے وہ لوگ. اندر خواتین ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, گھوم پھر رہی ہیں, اور اگر آپ نے جھانکا ہے تو فوری طور پہ انہوں نے آپ کو چائے آفر کر دی کہ آپ اندر جائیں. وہ جو ازدحام آیا نا سیاحوں کا اور سیلفیوں کا اور فوٹوگرافی کا اور ایٹ ٹائمز بدتمیزی کا, تمام دروازے بند ہو گئے. ان ویلیز میں ابھی تک تمام دروازے کھلے ہیں, اور مجھے خدشہ ہے کہ اگر سب نے ادھر کا رخ کر لیا تو وہ دروازے بھی بند ہو جائیں. آپ نے لکھا ہے سر کہ گلیشیئرز جو ہیں یہ بھی جھیلوں کی مانند ہوتے ہیں, دونوں کو اپنے سامنے پا کر انسان کو چپ لگ جاتی ہے. کرومبر گلیشیئر جو ہے جس کا یاک سرائے میں ذکر ہے, تو کرومبر گلیشیئر کو دیکھ کر آپ کو بھی چپ لگ گئی تھی؟ نہیں, کرومبر اتنا نہیں تھا. اچھا. کرومبر کو ڈیفیکلٹ گلیشیئر نہیں تھا اور بہت بڑا نہیں تھا. وہ درکوز گلیشیئر تھا. ہاں ٹھیک ہے. یا چٹی ہوئی کسی حد تک. اور تب چونکہ میں نے ریئل گلیشیئرز نہیں دیکھے ہوئے تھے, یعنی میں نے سنو لیک نہیں کی تھی, بیافو, ایسپر اور بطورہ وغیرہ نہیں دیکھے ہوئے تھے, تو وہ میرے لیے بڑی دہشت کا سامان تھے. ان کے سامنے تو یہ سب بچہ گلیشیئر. اچھا, گلیشیئرز کی بات چھڑی ہے تو آپ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ ایک نظم کوٹ کی ہے, اے گلیشیئر کی بیٹی تم نے جھوٹ بولا تھا, میں تمہارے کناروں پر برسوں رویا اور تم نے کہا وہ نہیں آئے گی. یہ کسی مقامی گیت کا شاید آپ نے ترجمہ کیا. ایسے کئی گیتوں کے تراجم آپ نے یعنی وہ جو وہاں پہ جو اس طرح کی گیت ہے, ہنزا کی فوک ٹیلز میں بہت سارے اس طرح کی گیت ہیں, ایسے کئی گیتوں کے آپ نے تراجم دیکھے بھی ہوں گے, پڑھے بھی ہوں گے, سنے بھی ہوں گے. گلگت بلتستان کا جو قدیم ادب ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ میری بہت ساری کتابوں میں, کچھ ایک دو ناولوں میں بھی, مثلا رضا شب میں کچھ گیت ہیں خانہ بدوشوں کے, اور مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ تراجم کہاں سے لیے, تو بیسیکلی وہ سارے میں نے لکھے ہوئے خود ہی. اچھا. تو وہ جس طرح ایک منظر تھا شاید اس کا الاسکا ہائی وے کا, وہ مجھ سے بیان نہیں ہوتا تھا, تو میں نے امراء القیس کی کچھ نظمیں پڑھی اور اس کے انداز کو اپنا کے وہ ان کو بیان کیا. تو اسی طرح یہ جو ہے یہ اثر اندازی ہے پامیر ماؤنٹینز کی. اچھا اچھا. یہ میں نے خود ہی لکھے ہیں, اور یہ لوکل گیت نہیں ہے, لیکن لوکل ظاہر ہے کہ جو کلچر تھا اس سے میں واقف تھا, جو جیوگرافی تھا اس سے, اور جو فیلنگ ہوتی محبت کی اس سے میں واقف تھا. جس طرح وہ کہتا ہے کہ ہم ایک جھونپڑا بنائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے, اور پھر جب ہمارے بچے جائیں گے تو سنو ٹائیگرز ان کو دیکھیں گے اور وہ پہچان جائیں گے کہ یہ کس کے بچے. تو وہ ظاہر ہے کہ جب آپ ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو ان کے آپ وہاں کے ہو جاتے ہیں, تو اس کی اثر اندازی سے, میں اس کو نظمیں نہیں کہتا, گیت نہیں کہتا, یہ نثر ہی ہے, آزاد نثر, تو وہ گیت میرے ہی لکھے ہوئے. وہ آزاد نثر ہے یا جو بھی ہے, لیکن سر وہ کمال ہے. سر وادی سوئنج اور اس کی آبشار, اس کا آپ نے بڑا ڈیٹیل ذکر کیا ہے. خود مجھے غزر گھوم کے بھی ایسے لگا ہے جیسے, اور آپ کی یاک سرائے کے سفر نامے کو پڑھ کے بھی مجھے ایسے لگا ہے جیسے غزر جو ہے وہ آبشاروں کی سرزمین ہے. شاید گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ آبشاروں کے حوالے سے اگر کہا جائے تو سب سے زیادہ آبشاریں جو ہیں وہ غزر میں, ایسا ہی ہے سر؟ ہاں, وہ سوئنج جو خاص طور پہ ہے, سوئنج کا وہ آبشار دیکھنے بھی گئے تھے جی. میرا خیال ہے کہ بھئی آبشاریں ہر جگہ ہوتی ہیں. ٹھیک. اب ہم حرموش گئے ہیں وہاں پہ راستے میں, اور پہاڑ ہوں گے تو وہاں پانی ہوگا, اوپر گلیشیئر ہوگا پگھل کے نیچے آ رہا ہوگا, کہیں نہ کہیں اس کی آبشار جو بنی. اصل میں یہ ہے کہ وہ آبشار جو ہے اس کو آپ کس موڈ میں دیکھتے ہیں, اس وقت آپ کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کس چہرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کس منظر کے بارے میں آپ اداس ہیں, دل میں کیفیت کیا ہے, تو اسی حوالے سے وہ آبشار کا روپ جو ہے وہ, جس طرح میں کہتا ہوں کہ جھیلیں بھی مجھے زندہ ہی لگتی ہیں, وہ تو اینٹی ہیں, دے آر ناٹ ڈیڈ. جی. ان کے بلاوے آتے ہیں, یا جس طرح شاگوری کے آتے ہیں, ناگا پروت بلاتی ہے, کلر ماؤنٹین تو اسے خام خواہ کہتے ہیں. اٹس ناٹ اے کلر ماؤنٹین, ماؤنٹین کبھی کل نہیں کرتی, انسان خود جاتا ہے تو وہ ایک ڈائٹ, یو نو, تو ماؤنٹین کس طرح کلر ہوگی, آپ کیا لینے جا رہے ہیں بھائی,
اس کی اپنی پرائیویسی ہے، کسی کے گھر میں جائیں گے تو حادثہ تو ہوگا۔ چنانچہ سوئنج میں بھی اس کا تھوڑی سی ایک چیز تھی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوئنج کی جو آبشار تھی، میں ذرا اس کے اوپر گیا تو وہاں ذرا سے ایک پلین میدان تھے اور وہاں پھول کھلے ہوئے، ٹھیک، تو وہ پھول آئی ایم شیور کہ وہ کسی نے نہیں دیکھے تھے، کیونکہ وہاں تک کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ کوئی گڈریا شاید آئے، لیکن جو گڈریے ہوتے ہیں، جو لوکل ہوتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے لیے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ جو باہر سے بندہ جاتا ہے وہ ان کو دیکھتا ہے۔ تو پھر میں وہ پھول توڑ کے لایا تھا اور وہ میں نے ایک خاتون کو بھیجے تھے، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے پھول آج تک کسی شخص نے کسی خاتون کو نہیں دیے ہوں گے جو ان دیکھے ہوں، ان پھولوں کو کسی اور نے نہیں دیکھا۔ صحیح، اچھا، یہ پھولوں کی بھی فینسی ہوتی ہے۔ مثلا میں لیو ٹالسٹائی کی قبر پہ گیا، ماسکو سے ان کی جو ریاست ہے، پورا دن گزارا۔ ٹالسٹائی کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں، بنا تھا بلے شاہ کے علاوہ۔ تو وہ ان کی جو کچی قبر ہے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو کچی رکھا جائے تاکہ موسم اس کے اوپر اثر انداز ہوں۔ جب برف باری ہوتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ اب فینٹسی ہے ایک رائٹر کی۔ رائٹر آپ کو پتہ ہے نارمل تھوڑی ہوتی جی، تو، اور جب یہ پتے گرے ہیں، خزاں رسیدہ، تو مجھ سے موسموں کیا جو تبدیلی ہے اس کی خبر تبھی ہوگی اگر میری قبر کچی رہے۔ چونکہ قبر کچی ہے، ارد گرد کو خضرا پھول، تو چند ایک تو میں نے وہاں پہ چڑھائے، لیکن 4-5 پھول میں وہاں سے لے کے آیا، اور وہ میں نے یہاں پہ جو میرے پاس پرانا نسخہ پڑا ہوا تھا 40-50 سال پرانا وار اینڈ پیس کا، جی، اس کے درمیان لگ گئی۔ اور آئی تھاٹ کہ جس طرح میں لیو ٹالسٹائی کی جو روح ہے اس کو ان پھولوں میں ان کو خوشبو کی صورت لے کے آیا ہوں اور اس کے شاہکار میں رکھ دی۔ ناظرین، یاکسرائے ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے جو بیسیکلی اظہاریہ ہے، ریپرزنٹیشن ہے لوکل کلچر کی، وہاں کا جتنا بھی لینڈسکیپ ہے اس کی۔ اس میں پریوں کے قصے بھی ہیں، اس میں جنات کے بھی، جو بھی فوک ٹیلز ہیں اس کے ہیں، خوبصورت شاعری، بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں جس میں آپ کو دیکھنے کو، آپ پڑھنے کو بھی اور دیکھنے کو بھی آف کورس، کیونکہ طاہر صاحب جو ہے وہ صرف لکھتے نہیں ہیں بلکہ وہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ وہ منظر کشی جو ہے وہ تو ان کی بات ختم ہے، مطلب کمال ہی وہ منظر کشی کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آپ خود ان کے ساتھ اس سیر پہ، اس ٹریک پہ ہم سفر ہیں۔ تو یاکسرائے پر ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش۔